ابا نکل تو نہیں گئے؟ وہ پرفیوم کی بوتل بند کر کے سنگھار میز پہ رکھتی مخصوص ہارن اور گیٹ کھلنے کی آواز پہ موبائل اور پرس اٹھا کر باہر کو بھاگی۔ کافی دیر سے وہ کمرہ بند کر کے بارات میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ فاطمہ بیگم جلدی جلدی کا شور مچائے 10-12 بار دروازہ بجا چکی تھی۔ مقررہ وقت ہونے کو تھا۔ آج داور بھائی کی بارات تھی۔ سلیمان صاحب کو تو سب سے پہلے ہال پہنچنا تھا اور اس کی سست رو تیاریوں سے بھی وہ واقف تھے۔ پورچ خالی تھا۔ تایا فرقان کے پورشن سے البتہ شور سنائی دے رہا تھا۔ غالباً وہاں پر ابھی سب نہیں نکلے تھے۔ اب کیا کریں؟ ابا کو فون کریں یا تایا فرقان کے گھر جا کر کسی سے لفٹ مانگے؟ وہ انہی سوچوں میں الجھتی اندر جانے کو پلٹی ہی تھی کہ کھلے گیٹ پہ ہارن ہوا۔ اس نے رک کر دیکھا۔ سیاہ چمتی اکارڈ، جو کہ ایک گاڑی کا نام ہے، باہر کھڑی تھی۔ اس کی ہیڈ لائٹس خاصی تیز تھی۔ حیا کی آنکھیں چندھیا گئی۔ اس نے بے اختیار ماتھے پہ ہاتھ کا سایہ بنا کر دیکھنا چاہا، تبھی ہیڈ لائٹس دھیمی ہوئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کا چہرہ واضح ہوا۔ وہ ولید لغاری تھا۔ ساتھ فرنٹ سیٹ پر اس کے والد تھے اور پیچھے والدہ۔ السلام علیکم حیا۔ وہ دروازہ آدھا کھول کر باہر نکلا اور ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ دھیمی ہوتی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ گہرے سرخ کامدار بغیر آستینوں والا فراق جو پاؤں تک آتا تھا اور نیچے ہم رنگ تنگ پاجامہ۔ فراک بہت لمبا تھا، سو پاجامے کی چوڑیاں بمشکل ہی نظر آتی تھیں۔ گولڈن دوپٹہ گردن میں تھا اور کانوں سے لٹکتے لمبے لمبے آویزے کندھوں کو چھو رہے تھے۔ کاجل سے لبریز سیاہ آنکھیں اور کمر پہ گرتے سیدھے بال۔ ہمیں میرج ہال کا علم نہیں، انکل ہیں؟ وہ نگاہوں میں اسے جذب کرتے پوچھ رہا تھا۔ وہ متذبذب سے آگے آئی، پھر اسے نظر انداز کیے لغاری صاحب کے دروازے کے ساتھ رکی۔ انکل، پیراڈائز ہال جانا ہے۔ اور ابا شاید نکل گئے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ واقعتاً پریشان تھی۔ اوہ، تو آپ کے چچا وغیرہ؟ وہ تو ابا سے بھی پہلے چلے گئے تھے۔ ٹھہریں، ابا زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، میں انہیں واپس… ارے وہ کیوں واپس آئے؟ ان کا جلدی پہنچنا ضروری ہے۔ اب ہمارے ساتھ آ جاؤ بیٹا، ہم نے بھی تو وہیں جانا ہے۔ ہاں بیٹا آؤ۔ مسز مہناز لغاری نے فوراً اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور دوسری طرف ہو گئی۔ وہ چند لمحے تذبذب میں کھڑی رہی۔ اب اگر ابا کا انتظار کرتی تو آدھا فنکشن نکل جاتا، اور اگر ان کے ساتھ جاتی تو ابا برا نہیں مانیں گے، یہ تو اسے یقین تھا۔ چلے ٹھیک ہے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے پچھلی سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ تو ہماری بیٹی کیا کرتی ہیں؟ راستے میں لغاری صاحب نے پوچھا تھا۔ میں ان کی بیٹی کب سے ہو گئی؟ جی میں شریعہ اینڈ لاء میں LLB آنرس کر رہی ہوں۔ یعنی کہ آپ اسلامی وکیل ہو؟ جی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ یہ لوگ اتنی اپنائیت کیوں دکھا رہے تھے اسے؟ تو یہ شریعہ اینڈ لاء کیسا سبجیکٹ ہے؟ عمیر لغاری نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیونکہ میں بنیادی طور پر ایک انجینئر ہوں، اور انجینئرنگ شروع میں مجھے مشکل لگتی تھی، بعد میں آسان ہو گئی۔ مجھے شریعہ شروع میں مشکل لگتی تھی، بعد میں عادی ہو گئی۔ وہ تینوں ہنس پڑے تو اسے احساس ہوا کہ اسے خواہ مخواہ ان کے ساتھ زیادہ بے تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ حیا بیٹا، آپ کا شادی کے بعد پریکٹس کا ارادہ ہے؟ کیونکہ میں اور آپ کے انکل تو کبھی اس معاملے میں زبردستی کے قائل نہیں رہے۔ ہم نے فیلڈ منتخب کرنے سے لے کر کیریئر بنانے تک ہر چیز میں اپنے بچوں کی مرضی کو مقدم رکھا ہے۔ خود ولید کو بھی شادی کے بعد بیوی کے جاب کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مہناز کہہ رہی تھی اور وہ ہکا بکا ان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا معاملات اتنا آگے بڑھ چکے تھے، یا وہ اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ ابا ان کو کبھی انکار نہیں کریں گے؟ بمشکل ہوں ہاں میں ان کے سوالات کے جواب دیتی وہ اس وقت پرسکون ہوئی جب میرج ہال کی بتیاں نظر آنے لگی۔ لفٹ کا شکریہ انکل۔ وہ انکل اور آنٹی کے ساتھ ہی باہر نکلی تھی۔ اسی پر لغاری انکل کا موبائل بجا تو معذرت کر کے ایک طرف چلے گئے۔ مہناز بھی ان کے پیچھے گئی۔ حیا سنیے، وہ جانے ہی لگی تھی کہ ولید نے پکارا۔ وہ ابھی تک اندر اسٹیئرنگ وہیل تھامے بیٹھا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیے اس سے مخاطب تھا۔ مگر یہ مناسب نہیں ہے، مگر مجھے اسی رشتے کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ اگر آپ 2 منٹ اندر بیٹھ کر میری بات سن لیں تو۔ ساتھ ہی اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ موقع اچھا تھا، وہ اس کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا کر سارا معاملہ یہیں دبا سکتی تھی۔ لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی اور یہ 6 فٹ کا سانپ بھی راستے سے ہٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہمارے رشتہ دار ہیں۔ اگر… ڈونٹ وری، میں کار بیک سائڈ پر لے جاؤں گا، آپ بیٹھیے۔ وہ متذبذب سے اندر بیٹھ گئی۔ زندگی میں پہلی دفعہ وہ یوں کسی لڑکے کے ساتھ تنہا بات کرنے کو بیٹھی تھی۔ ابا کو پتہ چلتا تو ان کی ساری وسیع نظری بھگ سے اڑ جاتی۔ اسے لباس پہننے کی آزادی تھی، سر ڈھکنے کی پابندی بھی نہ تھی، مگر لڑکوں سے بے تکلفی یا دوستی کی اجازت ابا نے کبھی نہیں دی تھی۔ وہ بیٹھی تو ولید گاڑی سائڈ پہ لے گیا۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے جلدی کہیے، پھر مجھے بھی کچھ کہنا ہے۔ وہ سر جھکائے گود میں رکھے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ عجیب مضطرب حالت ہو رہی تھی اس کی۔ پہلے آپ کہیے۔
ولید میرج ہال کی پچھلی طرف ایک نسبتاً سنسان گلی میں گاڑی لے آیا تھا۔ اوکے، مجھے کچھ بتانا تھا، وہ گردن جھکائے کہنے لگی۔ میرے ابا نے معلوم نہیں آپ کو بتایا یا نہیں، مگر میں بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ میرا نکاح میری پھپھو کے بیٹے سے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ لوگ ترکی میں ہوتے ہیں، کچھ خاندانی مسائل کے باعث میرے ابا ان سے ذرا بدظن ہیں اور اب مجھے ڈائیورس دلا کر میری شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، مگر میں ایسا نہیں چاہتی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ ولید کی خاموشی سے اس نے یہی مراد لی کہ وہ سخت شوق کے عالم میں ہے۔ میں اپنے شوہر کی وفادار ہوں مسٹر ولید، میں نے اسی کے خواب دیکھے ہیں اور ذہنی طور پر خود کو اسی سے وابستہ پاتی ہوں۔ اب کسی اور سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اب بھی کچھ نہ بولا۔ حیا گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ پلیز آپ انکار کر دیں، میں کسی اور کی بیوی ہوں۔ نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا، پلیز میں آپ سے درخواست کرتی ہوں۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ یک تک خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا چہرہ تو نہ تھا جو سارا راستہ ڈرائیونگ کے دوران دیکھتی آئی تھی، یہ تو کوئی اور ہی شخص تھا۔ پھر آپ نے کیا سوچا؟ اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ ولید کی آنکھوں میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ اسے لگا وہ ایک سنگین غلطی کر چکی ہے۔ خطرے کا الارم زور زور سے اس کے اندر بجنے لگا۔ کس بارے میں؟ وہ بوجھل آواز میں بولا تو وہ دروازے کی طرف سمٹی۔ نامحسوس انداز سے اس کا ہاتھ ہینڈل پر رینگ گیا۔ آپ کے اس رشتے سے انکار کے بارے میں۔ ساری عمر پڑی ہے یہ باتیں کرنے کے لیے حیا، ابھی تو ان لمحوں سے فائدہ اٹھاؤ جو میسر ہوں۔ وہ ایک دم سے اس پر جھکا۔ حیا کے لبوں سے چیخ نکلی۔ ولید نے دونوں ہاتھ اس کی گردن پہ رکھنے چاہے، مگر اس نے زور سے ہینڈل کھینچ کر دروازہ دھکیلا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے ولید کو دھکا دے کر باہر نکلی۔ اس کا دوپٹہ ولید کے ہاتھوں میں آ گیا تھا۔ وہ تیزی سے باہر بھاگی تو ولید نے دوپٹہ کھینچا۔ دوپٹہ اس کی گردن کے ساتھ رگڑتا ہوا پیچھے ولید کے ہاتھوں میں رہ گیا تھا۔ وہ بنا پیچھے مڑ کے دیکھے بھاگی جا رہی تھی۔ اسے ولید کے دروازہ کھول کر کوئی اونچی سی انگریزی گالی دینے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کے بھاگتے قدموں میں تیزی آ گئی۔ گلیاں سنسان تھیں، جانے وہ کہاں لے آیا تھا۔ آج اتوار تھا اور دکانوں کے شٹر گرے ہوئے تھے۔ وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر بدحواس سی دوڑتی ہوئی ایک گلی میں مڑ گئی۔ پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی گلی کے دوسرے سرے تک پہنچی، مگر یہ کیا، گلی بند تھی۔ ڈیڈ اینڈ۔ وہ بے ساختہ پلٹی۔ بھاگتے قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی۔ وہ دوڑ کر گلی کے بند سرے تک گئی اور دیوار کی اینٹوں کو چھو کر ٹٹولا۔ شاید اندر کوئی جادوئی دروازہ ہو، شاید ہیری پوٹر کی کہانیاں سچ ہوں، مگر کیوں بھاگتی ہو؟ مسرور سے انداز میں کسی نے پیچھے سے کہا تو وہ گھبرا کر پلٹی۔ ولید سامنے سے قدم قدم چلتا آ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ نڈھال سی دیوار سے لگ گئی۔ اس کا دوپٹہ تو وہیں رہ گیا تھا، اب بغیر آستینوں کے جھلکتے بازو اور گلے کا گہرا گھاٹ۔ اس نے بے اختیار سینے پہ بازو لپیٹے۔ مجھے جانے دو پلیز۔ پہلی دفعہ یہ غلطی کی تھی اور پہلی دفعہ اتنی بڑی سزا، کیسے جانے دو؟ پھر تم نے ہاتھ تھوڑے ہی آنا ہے۔ وہ چلتے چلتے اس سے چند قدم کے فاصلے پر آ کھڑا ہوا تھا۔ دور لگے اسٹریٹ پول کا بلب اس کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ پلیز، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ تو کیسی لڑکی ہے؟ مجھ سے لفٹ لے لی مگر شادی سے انکار ہے۔ تبھی گاڑی میں اتنی بے رخی دکھا رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ رکا۔ پلیز۔ وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اب ولید کو دھکا دیتی۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ حیا نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ تبھی اس نے زور سے کسی ضرب لگنے کی آواز سنی اور پھر ولید کی کراہ۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ ولید چکرا کر نیچے گر رہا تھا اور اس کے پیچھے کوئی کھڑا نظر آ رہا تھا۔ شوخ نارنجی شلوار قمیض میں ملبوس میک اپ سے اٹا چہرہ لیے وہی اس روز والا خواجہ سرا ڈولی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فرائنگ پان تھا جو اس نے شاید ولید کے سر پہ مارا تھا۔ وہ ساکت سی اس کو دیکھ رہی تھی۔ ڈولی نے پاؤں سے ایک ٹھوکر ولید کو ماری تو اس کا بے ہوش وجود ذرا پرے ہوا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور عین حیا کے سامنے رکا۔ اس کی سلور چمکیلے آئی شیڈو سے اٹی آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ وہ سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ تبھی اس نے ہاتھ بڑھایا اور حیا کو گردن کے پیچھے دبوچا، یوں کہ گدی پہ گرے بال بھی اس کی گرفت میں آ گئے۔ ڈولی کے ہاتھ اور حیا کی گردن کے درمیان اس کے بال تھے، پھر بھی اس کے ہاتھ کا کھردرا پن وہ محسوس کر سکتی تھی، لیکن لبوں سے کراہ تک نہ نکلی۔ اس کی گردن کو یوں ہی پیچھے سے دبوچے ڈولی نے ایک جھٹکے سے اسے آگے دھکیلا۔ وہ بے اختیار کھانسی مگر ڈولی کی بے رحم گرفت ڈھیلی نہ پڑی۔ وہ اسے اسی طرح پکڑے اپنے آگے آگے دھکیل کر چلا رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چل رہی تھی۔ گلی کے آغاز تک جہاں سے وہ آئی تھی وہ اسے لے گیا، پھر مخالف سمت میں مڑ گیا۔
سامنے ہی میرج ہال کا پچھلا حصہ تھا۔ وہ اسے اپنے آگے دھکیلتا پچھلے گیٹ تک لے آیا اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ حیا کو لگا اس کی گردن کے گرد سے ایک کھردرا توق ہٹا ہے۔ اس نے پلٹ کر ڈیڈ ہائی آنکھوں سے ڈولی کو دیکھا۔ وہ ابھی تک کاٹدار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اسے لگا وہ اب کبھی بول نہیں پائے گی۔ دفتن ڈولی نے اپنی گردن سے لپٹا نارنجی دوپٹہ کھینچا اور اس پہ اچھالا۔ دوپٹہ اس کے سر پہ آن ٹھہرا، پھر سلکی بالوں سے پھسلتا ہوا شانوں پہ ڈھلک گیا۔ ڈولی چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا آہستہ سے بولا، بے حیا۔ اس کے لہجے میں برچھی کی کاٹ تھی۔ پھر وہ پلٹ گیا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دور جاتے دیکھتی رہی۔ نارنجی دوپٹہ اس کے کندھوں سے پھسل کر قدموں میں آ گرا تو وہ چونکی، پھر جھک کر دوپٹہ اٹھایا۔ ریشمی بھڑکیلا نارنجی دوپٹہ جس پر سستا سا گولڈن ستاروں کا کام تھا۔ وہ کبھی اپنی مائی کو بھی ایسا دوپٹہ نہ دیتی، مگر آج اس نے اچھے طریقے سے خود کو اس دوپٹے میں لپیٹا تاکہ پہچانی نہ جائے، اور پچھلے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ہال میں جانے کے بجائے وہ باتھ رومز کی طرف آئی اور اپنا حلیہ درست کیا۔ رونے سے کاجل بہہ گیا تھا، بال بھی بکھرے تھے۔ موبائل اس چھوٹے سے کلچ میں تھا جو اس نے سارے عرصے اپنے بائیں ہاتھ میں دبوچے رکھا تھا۔ شکر، اندر فنکشن عروج پر تھا۔ اسٹیج پہ دلہا دلہن رشتہ داروں، کزنوں اور دوستوں کے ہمراہ مسکرا رہے تھے۔ سونیا بھابھی بھی بہت اچھی لگ رہی تھی اور داور بھائی بھی۔ ارم فیروزی فراک میں چہکتی ہوئی ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ اصولاً اسے بھی وہیں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ ایسی ذہنی حالت میں نہ تھی کہ وہ 2 قدم بھی چل پاتی۔ بے دم سی ایک آخری نشست پہ گری ہوئی تھی۔ بے حیا، بے حیا، بے حیا۔ ڈولی کے الفاظ کی باز گشت ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پہ برس رہی تھی۔ وہ بے حیا تو نہیں تھی، وہ تو کبھی کسی لڑکی کی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی۔ اس سے تو یہ غلطی پہلی دفعہ ہوئی تھی۔ پھر سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ وہ آدھے فنکشن کے بعد ہی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے چلی آئی تھی۔